أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بڑائی والا. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. وہ اللہ ہے، خالق ہے، معجد، صورت گر. اسی کے لیے یہ اسماء حسنہ. اس کی تسبیح پڑتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. قاری علی اکبر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور انتہائی ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی فرمایا ہے. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل کے ساتھ جناب میں آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے. ماہ رمضان ہماری روح اور جسمانی صحت دونوں پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے اور یہ اثرات ہمارے جسم کے تمام اعضاء پر ہوتے ہیں. نظام انہضام کی اگر بات کریں آج تو یہ بہت کمپلیکس
سسٹم ہوتا ہے جس میں کھانا کھانے سے لے کر ہضم ہونے تک کئی اعضاء مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، اور یہ سارا نظام ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے. اور اگر سائنسی تقاضے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اس نظام کو مزید مؤثر طریقے سے چلنے کے لیے اس کے آرام کا وقفہ ایک سال میں 1 ماہ تو لازمی ہونا ہی چاہیے. تو انسانی معدہ روزے کے ذریعے جو بھی اثرات حاصل کرتا ہے وہ بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں. اس کے ذریعے معدے سے نکلنے والی رطوبتیں بھی بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں، جس سے جو ہمارا سٹمک مسلز اور جو معدے کی رطوبت پیدا کرنے والے خلی ہوتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ ساری محنت جو ہوتی ہے ہماری یہ ضائع ہو جاتی ہے تب جب ہم سحر و افطار میں بد پرہیزی کرتے ہیں. سارا دن بھوکا رہنے کے بعد جب ہم افطار میں فرائیڈ آئٹمز اور ہیوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو معدے کے کئی مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو روزہ ہمارے نظام انہضام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور ماہ رمضان میں کی جانے والی جو بد پرہیزی ہے وہ کن کن بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اویس عابد ہیں، گیسٹرولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر اویس آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر ویس، جیسے میں بات کری تھی گیسٹرو کا پرابلم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، معدے کی پرابلمز اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے یا گرمی آتی ہے تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا رمضان بھی ہے تو بہت سارا مسئلہ ہے، معدے کا سخت ہونا، معدہ پھول جانا یا پھر تذابیت کا ہونا، یہ ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. اس کے حوالے سے بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ موسم کی تبدیلی ہے کیا اس کی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا. روزہ جو ہے وہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جسم کی زکوٰۃ ہے، ہاں جی. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے پورے سال میں 1 مہینہ میرا خیال ہے یہ زکوٰۃ دینا جو ہے اس کا لفظی مطلب ہی نہیں، اس کا اصل مفہوم بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اوکے. اب ہوتا یہ ہے کہ گرمی کی شدت اتنی ہے، ایک لمبے روزے کے بعد جو کہ 14 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہے، اس کے بعد ایک نیچرلی ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ شوگری ڈرنکس اور فزی ڈرنکس ہیں ان کی طرف جایا جائے، اور اس افطار میں پھر وہ فرائیڈ چیزیں اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ساتھ ہوتی ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں بڑا جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اوکے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے 12 انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کہ آپ 12 گھنٹے بالکل فاسٹ کریں اور 12 گھنٹے جو ہے باقی کھانا لیں. 5-2 کا کانسیپٹ ہے اور بہت سارے کانسیپٹس ہیں. ہمیں یہ کانسیپٹ دیا گیا تھا 1400 سال پہلے، اور اس پہ عمل کر کے آبویسلی ہم اپنی پورے جو سال کی جو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو بہت اچھا فائدہ ہے، جو کہ بہت چیدہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں بتانا، ان میں ٹاکسک فری ریڈیکل انجری کو ریڈیوس کرنا. اچھا. اینٹی ایجنگ افیکٹ اس کا جو ہے وہ اوکے. باڈی کے جو انوانٹیڈ فیٹس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا نیوٹرلائز کر جاتے ہیں. تو فاسٹنگ میں جب ہم پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ سارے بینیفٹس جو ہیں اس کے وہ لیں. دا پرابلم از کہ جب سحر اور افطار میں ہم انوانٹیڈ چیزیں لیتے ہیں اور پراپر روٹین کو فالو نہیں کرتے. اب سحر کا جو کھانا ہے اس میں ہم اوبیسلی اینڈ پہ پانی بھی پیتے ہیں جو کہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہے. پھر چونکہ آج کل ایک روٹین ہے، ہم ساؤتھ ایشین لوگ جو ہیں ہمارے کھانے کی روٹین اس طرح کی ہے کہ بہت اسپائسی کھانا جو ہے ہمارا ہوتا ہے. کھانے کی روٹین ایک یہ ہے کہ رات کو شاید سویا نہیں جاتا، جس کے بعد سحری کے بعد جلدی نیند آ جاتی ہے. کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا جو ہے اگین از ناٹ اے ہیلدی ہیبٹ ٹو پرسیو. اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو میدے کی جلن اور وہی سارا کھانا جو ہے وہ ریفلکس کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو جن کو گرڈ کا مسئلہ پہلے ہے، ریفلکس ڈیزیز کا مسئلہ پہلے ہے، وہ اور پروناؤنسڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میدے کی تذابیت اور باقی سارے مسئلے، اور جو رہی صحیح کثر ہے وہ ہم افطاری کے وقت پہ کوئی فرائیڈ چیزیں، آئلی چیزیں اور یہ ساری چیزیں لے کے جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جیسے صبح بھی ہم لوگ پراٹھے وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اور افطاری میں بھی فرائیڈ آئٹمز اور مرغن چیزیں جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ میدے کی پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جن کو آلریڈی ہے تو انہیں پھر اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. رمضان سے پہلے ہی بہت سارے مطلب یہ روٹین ہے بہت سارے پیشنٹس کی بھی کہ وہ نا ڈاکٹرز کو وزٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ چیزیں سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ اس میں آئی لائک ٹو مینشن یہ جو کیفینیٹڈ ڈرنکس لینے والے لوگ ہیں، جو کافی ڈرنکرز ہیں اور ٹی ڈرنکرز ہیں جو بہت ہیبیچول ہیں. اب یہ چیزیں ایسے ڈائیوریٹک کام کرتی ہیں تو ایک لمبے روزے میں پانی کی کمی کی وجہ بنتی ہیں، اور پھر ایک ایڈکشن ہوتی ہے ان کے بارے میں. تو لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ رمضان سے تقریباً 1 مہینہ پہلے اپنی کافی کی انٹیک اور اپنی ٹی کی انٹیک جو ہے اس کو کم کرنا شروع کر دیں. اسی طرح اٹ گوز ود ادر ویلز ایز ویل کہ جو میدے کے مسئلے والے لوگ ہیں وہ اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں رمضان سے پہلے خاص طور پہ، تاکہ رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے کوئی روزوں میں جو ہے وہ کمی بیشی نہ ہو جائے، اور اس طرح سے پھر ڈائٹ کو مینیج کر کے جو ہے ایک ہیلدی رمضان گزاریں. ایک ایسا رمضان جہاں پہ آپ اپنا ویٹ لاس کر چکے ہوں،
ایک ایسا رمضان جہاں پہ آپ اپنے ٹاکسک فری ریڈیکلس کو جو ہے وہ ریڈیکیٹ کر چکے ہوں، نہ کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آپ زیادہ ویٹ گین کر کے پھر رہے ہوں اور آپ کے معدے کے مسئلے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی. لیکن ڈاکٹر اویس کیا اس میں ایج لمٹ تو نہیں آتی کہ اس ایج میں ہمارے معدے کے مسئلے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ایج وائز اگر ہم اس کو کریں تو ہمارے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ فاسٹنگ میرا خیال کرتے ہیں اور وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. اٹس انٹائرلی آن ٹو یو نا کہ اگر آپ اپنی روٹین سیٹ کریں. اگر آپ اپنی واک کی روٹین اوبیسلی ایک ینگ ہیلدی انڈیویجول جو ہے وہ جتنی واک کر سکتے ہیں 40-45 منٹس کی برسک واک آپ اولڈ ایج میں جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اولڈ ایج میں انرجی کی ریکوائرمنٹس بھی اس طرح کی نہیں ہوں گی. ایک ینگ لڑکا یا کوئی بھی بھاگ کے سڑک بھی کراس کر لیتے ہیں, اولڈ ایج میں وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ. تو اس کو اپنے سٹورز بھی اسی طرح رکھنے ہیں, اس کو اپنے میٹابولزم بھی اسی طرح کرنا ہے, اور جب وہ اپنی ڈائٹ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت مینیج کرتا ہے پراپرلی تو پھر ایج از ناٹ اے فیکٹر. تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر انہیں تیزابیت کا مسئلہ ہے یا معدے کی پرابلمز ہیں تو یہ آگے ان فیوچر یہ بڑھتی جائیں گی, تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ کیا کیا احتیاطی تدابیر انہیں اپنانی چاہیے؟ ریفلکس ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جیسا پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہمیں بڑا ضروری ہے کہ کھانے اور سونے کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کم از کم 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے. ایسے سارے لوگوں کو نان فارماکولوجیکل مینجمنٹ میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنے بیڈ کا ہیڈ اینڈ تھوڑا سا لفٹ کر کے رکھیں تاکہ رات کو جو کھانا وہ کھاتے ہیں اور جو بڑا آئلی قسم کا کھانا ہوتا ہے وہ ریفلکس کر کے صبح ان کے منہ میں ٹیسٹ نہ آ رہا ہو. پھر دیر میڈیسنس از ویل جو پی پی آئیز ہم دیتے ہیں اور پرو کائنیٹک ڈرگس ہیں وہ ان کی ایڈجسٹ کر کے ان کے معدے کے مسئلے کو کافی حد تک کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. افطاری کا شاید بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دودھ کا گلاس اور 2 کھجوریں یا پانی اور 2 کھجوریں لیں اور وہ لے کے آپ پھر نماز پڑھنے چلے جائیں. اٹس ناٹ مطلب بہت زیادہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے کوئی فرائڈ چیز نہیں کھانی پورے رمضان میں, یا آپ نے چاٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی, لیکن اسٹریٹ اوے میرا خیال ہے آپ جو دودھ سوڈا اور اس طرح کی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں وہ obviously اس کے اوپر جو ہے خالی معدے کے اوپر بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں, فرائیڈ آئٹم سے, اور یہاں پہ سوڈاز وغیرہ جو پیتے ہیں, اور جو تمباکو نوشی اور جو ذہنی دباؤ ہے یا ڈپریشن انزائٹی ہے, کیا اس وجہ سے بھی ہمارے معدے کے مسئلے یا جو گیسٹرو کا پرابلم ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے؟ IBS از اے ڈیزیز, اریٹیبل باؤل سنڈروم, جو آپ کے جس کا تعلق ہی آپ کی تھوڑا سا سوچ کے ساتھ اور ڈپریشن کے ساتھ ہے. اچھا. IBS والے لوگ جو ہیں ان کا معدے کا مسئلہ جو ہے وہ بہت پروڈاؤنسڈ رہتا ہے. They present to you sometimes alternating diarrhea اور constipation کے ساتھ, کبھی قبض, کبھی ان کو لوز موشن لگ جاتے ہیں, اور اس کا بالکل آپ کے معدے کے ساتھ تعلق ہے. اسموکنگ کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ رمضان میں اسموکنگ اچھی خاصی کوئٹ کرتے تھے. There's nothing to do with that. نا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے آپ کا. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جب تک ہم وہ اسموک نہ کر لیں اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا, لیکن وہی سارے لوگ جو ہیں رمضان میں اچھی فاسٹنگ کے ساتھ بغیر اسموکنگ کے ساتھ بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے اسموکرز ہیں وہ افطاری کے فوراً بعد اسموکنگ کرنے بھی جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کا صرف ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے کہ سنس دے بلیو کہ ان کی اسموک کرنے سے ان کا کھانا ہضم ہوگا, اس کا اور کوئی سائنٹیفک اس میں نہیں ہے. ہاں ڈپریشن کا بہت زیادہ رول ہے معدے کی تیزابیت کو بڑھانے میں, معدے کے سارے مسئلوں کو بڑھانے میں. ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹے بچے جو کہ تھوڑی سی بھی انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, دے پریزنٹ ٹو یو ود ڈائریا. شاید مڈل ایج میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن اولڈ ایج میں اگین وہی مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اولڈ ایج کے لوگوں کو جب ڈپریشن اور انزائٹی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں بھی ڈائریا اور یہ وامٹنگ اور نوزیا کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو اگین ان لوگوں میں ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے معدے کی دوائی ایڈجسٹ کریں, جو اینٹی ڈپریسنٹس انہوں نے لی ہیں اس کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں, کیونکہ رمضان میں آپ کے سونے کا ٹائم اور افطار کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا مینیج ہوتا ہے. تو دا ٹائمنگ آف دیئر اینٹی ڈپریسنٹس نیڈس ٹو بی ایڈجسٹڈ. ونس دیٹ از ایڈجسٹڈ ان کے معدے کا مسئلہ کافی بہتر خود بخود ہو جائے. لیکن کیا ہماری جو کھانے پینے کی ٹائمنگ بھی گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہماری یہ تیزابیت یا گیسٹرو کا پرابلم ہو جاتا ہے کیا؟ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اچھا. ٹائمنگ تو obviously سحر اور افطار کا وہ تو صحیح رہے گا, اینڈ اٹ ویریز ود ان کنٹریز نا. اب ہم ٹریڈیشنلی جو کھانے کھاتے ہیں کیا وہ سحری کے اور افطاری کے درمیان روز کھا کے پورا رمضان گزارا جا سکتا ہے؟ تو دی آنسر از نو, کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو جو پورشن ڈائٹ کی بات ہوتی ہے اور جو بار بار بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایک رمضان پلیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس میں آپ اپنی 40-45% سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کو نہ جانے دیں, آپ 20-25% پروٹینس لیں. پروٹین میں بڑا ضروری ہے کہ آپ آرگن میٹس کو اوائڈ کریں. یہ وہ پروٹین ہے جو کہ آپ کا انڈیو فیٹ جو ہے وہ باڈی میں ایکیومولیٹ کراتی ہے. تو ضروری اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پلیٹ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے. اگر آپ اچھی پروٹین لیتے ہیں, اچھی پروٹین میں ایگ ہے, ایگ وائٹ ہے, یا آپ کی یہ چکن تھائی ہے, یا آرگن میٹ کے علاوہ آپ کوئی بھی پروٹین لے لیں, آپ مٹن لے لیں, آرگنز نہ ہوں. آرگن سے میری مراد یہ گردے کے پورے اور یہ جو آپ کے لیور ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیں,
تو وہ ایک ہیلدی ڈائٹ کے اس کے اندر آتا ہے. فیٹ کانٹینٹ کو بڑھنے نہ دیں, 20-25% سے کم جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. آلیو آئل از اے ویری آئیڈیل سورس آف فیٹ. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, تو کوشش کریں یہ جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دم سے اس ڈائٹی کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اس کو ذرا اوائڈ کریں. ایک کانسیپٹ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت جب آپ بہت تیز کھاتے ہیں اور کبھی کبھی چیو کیے بغیر کھاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو سگنلنگ ہے آپ کے دماغ پر کہ کب آپ کے جو ہے وہ اسٹمک فل ہو گیا, اٹ ٹیکس اباؤٹ 30 منٹس. تو آپ جب بہت زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں کھانا کھانے کے بعد پتہ لگتا ہے, تو پیٹ تو کافی دیر کا بھر گیا ہوتا ہے. تو جب ہم سلو سپیڈ میں چیو کر کے اچھا کھانا کھاتے ہیں تو وہ سگنلنگ جو ہے نا وہ اچھی رہتی ہے, وہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک کہ اب مزید نہیں کھانا وہ رہتا ہے. جب ہم تیزی میں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سگنلنگ چونکہ بہت بعد میں آتی ہے, تو وہ پھر ایبڈومینل ڈسٹینشن, فلیٹلنس, بہت سارے لوگ گیس کے مسئلے کے ساتھ آتے ہیں, بہت سارے لوگ پھر اسی ڈسٹینڈڈ ایبڈومن کے ساتھ شاید وہ وومٹنگ کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو ان کا رمضان پھر اتنا اچھا نہیں گزرتا اس میں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا ایکسرسائز کرنا, یہ کتنا ضروری ہے, یہ کتنے جو ہمارے معدے کے پرابلمس ہیں یہ اس کو کم کر سکتا ہے ایکسرسائز؟ اس میں انڈاؤٹڈلی جو ہے نا ایکسرسائز کا رول جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اچھا. اب رمضان میں کیا صبح صبح سحری کے بعد ایکسرسائز کی جا سکتی ہے بہت سارے لوگوں میں, اور جس طرح کا لائف سٹائل اب ہم پرسیو کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا. تو دا آئیڈیل ٹائم فار ڈوئنگ این ایکسرسائز آئیڈیلی اے برسک واک اور آہستہ آہستہ واک اف یو ویری ایجڈ از افطار سے پہلے والا ٹائم. خواتین کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کچن میں کام اور باقی سارا کچھ, لیکن آدمیوں کے لیے جو افطار سے پہلے 15-20 منٹ ہے اس سے زیادہ آئیڈیل کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ افطار میں اگر بہت کم پانی اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں تو آبویسلی افطار کے فوراً بعد بھی واک کی جا سکتی ہے. لیکن ود اے فل اسٹمک جب آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو تو اس وقت فوری طور پہ واک ریکمینڈڈ نہیں ہے. اٹس ریکمینڈڈ کہ آپ کم از کم 2 گھنٹے کے بعد یا کھانا کھانے سے فوراً پہلے واک کر لیں. سنت بھی یہی ہے کہ آپ افطار کے وقت جو بھی لیتے ہیں تراویح کے ٹائم پہ یعنی 1-1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد پراپر کھانا شروع کریں. تو اگر اس درمیان میں واک کی جا سکتی ہے تو وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہوگا, کیونکہ ارلی مارننگ واک اس موسم میں جہاں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہے از سم ٹائمز ویری ٹیکسنگ نا لوگوں کے لیے. اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز بڑھ سکتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن یس, اینڈ اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی ہم بہت زیادہ وہ شوگری ڈرنکس ہم لے لیتے ہیں. دودھ سوڈا کا کانسیپٹ ہمارے ادھر بہت زیادہ ہے. وہ جو شوگری ڈرنکس ہیں الٹیمیٹلی تو وہ آپ کی واٹر کی جو انٹیک ہے اس کو زیادہ وہ انوائٹ کرتی ہیں. اور پھر بہت سارے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ چائے اور کافی جو ہے وہ رمضان روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہے وہ بار بار پینا شروع کر دیتے ہیں اپنی پورے دن کی جو ہے وہ کنزیوم کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جو آپ کی کیفین کی انٹیک ہے اس کو لمٹ کرنا ضروری ہے. جو نیچرل شوگرز ہیں جو آپ کی فروٹ شوگرز ہیں, جس طرح کیلے میں اگر آم میں کوئی شوگر ہے تو اب ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ وہ تھوڑی ہیلدی شوگر ہے. جو آپ آرٹیفیشل شوگرز لیتے ہیں, چینی فار ایگزامپل, یا کوئی شوگر کے جو مریض ہیں وہ آرٹیفیشل سویٹنرز لیتے ہیں, وہ جو ہیں دے آر ویری ہارمفل. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو افطاری کے ٹائم پہ اور سحری کے ٹائم پہ, لوگ دہی کے ساتھ بھی لیتے ہیں, اس کو جتنا اوائڈ کر سکیں وہ کریں اور نیچرل شوگرز کی طرف جائیں. مطلب انسٹیڈ آف ایڈنگ شوگر ٹو ٹی آپ 2 کیلے اگر کھا لیں تو اس کا فائدہ شاید بہت زیادہ ہوگا, یا کھجور کے اندر جو شوگر ہے اس کا شاید نقصان کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو آپ آرٹیفیشل ایڈڈ شوگرز یوز کریں. آرٹیفیشل جو ایڈڈ شوگرز ہیں اس سے اجتناب ہی کریں, جو نیچرل شوگر ہے اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اویس عابد گیسٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر اویس بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے ہیں اور گیسٹرو پرابلمس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ معدے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, مزید بھی آپ سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے راہ حق, جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کیا کرتے ہیں, اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس راہ حق کے سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے. دوسرا عشرہ اس کا شروع ہو چکا ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک اور اس کے ساتھ روزے کا ذکر بھی فرمایا, اور یہ بات بتائی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنا تمہارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے,
اور جب یہ مذہب اور انسان چلتے آ رہے ہیں، جب سے نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی تبھی سے چلتی آ رہی ہیں، یعنی تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور وہ لوگ بھی روزے رکھتے تھے اور ان پر بھی فرض تھے، اور ایسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ روزے کا جو طریقہ نظم ہے پہلی امتوں میں تھا، اور اسلام نے اس میں کچھ اصلاحات اور تبدیلیاں کی ہیں ہمارے لیے۔ تو ماہ رمضان اور گزشتہ امتوں پر فرض ہونے والے روزوں میں کیا فرق ہے، اس پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عارف رشید صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، تو انہی کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا بیان ان سے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ذرا سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ روزے کی عبادت صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں کی گئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو مختلف اوقات میں انبیاء اور رسول بھیجتے رہے ان کی امتوں پر بھی فرض تھی۔ جہاں تک معاملہ ہے تشریعی احکامات کا، روزے کے تفصیلی احکامات کا، اس میں فرق موجود ہے۔ آج بھی اہل کتاب خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کے ہاں بھی روزہ ہے، لیکن روزے کا دورانیہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ہمارے دورانیے سے بہت زیادہ طویل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا تھا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری لازماً کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے۔ آج بھی جو اہل کتاب ہیں وہ جو روزہ رکھتے ہیں تو جیسے ہی مغرب کے وقت وہ روزہ افطار کرتے ہیں، جو بھی کھانا پینا ہے اسی وقت تک کے لیے ہے، اور اس کے بعد گویا کہ اگلے دن کا روزہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ پوری رات جو ہے اسی حالت صوم میں، حالت روزہ میں گزرتی ہے، اور اگلا پورا دن غروب آفتاب تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت، اللہ کا بڑا فضل ہے امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ روزے کی عبادت کو تو قائم رکھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اصل غرض و غایت اور جو حکمت بیان کی گئی ہے روزے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو پہلی امتوں کے لیے بھی روزہ تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے احکامات کے اندر کب اس کا جو ہے افطار ہوگا، کب شروع ہوگا، اس میں کچھ تبدیلی تھی۔ اسی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہمارے سامنے آتا ہے، یوم السبت کی اس اصطلاح سے آپ واقف ہیں۔ یہودیوں کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، یہی معاملہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن کا ہے، جسے یوم السبت کہتے ہیں۔ اور یہود شریعت میں گویا کہ تورات میں یوم السبت میں طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا یہ پورا دورانیہ جو ہے ہر قسم کے کاروبار دنیاوی کے لیے مطلقاً حرام تھا۔ یہاں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا ظہور ہوا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سہولت پیدا کر دی کہ
کہ سورہ جمعہ میں جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اہل ایمان جب تمہیں ندا لگائی جائے، جب تمہیں پکارا جائے، گویا کہ جو اذان ہے نماز جمعہ کے لیے، اس وقت سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی وقت تک کے لیے اب صرف یہ دورانیہ ہے جو بڑا مختصر ہے کہ جس میں ہر نوع کا کاروباری دنیاوی حرام ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن حکیم میں الفاظ استعمال ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت ہے، صفت رحمت ہے، اس کا ظہور اس اعتبار سے بھی ہوا کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جیسا کہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے بھی بالکل وسط میں جملہ موجود ہے۔ اب آئیے روزے کی اصل غرض و غایت کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، ہم عام طور پر عبادات کے لیے جو اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور خاص طور پر حضور کی وہ حدیث کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ایک اس کی بنیاد ہے، ایک جڑ ہے، وہ تو شہادت ہے، کلمہ شہادت ہے۔ اس کے بعد 4 ستون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اس کے اوپر گویا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اسلام کی چھت قائم ہوتی ہے۔ گویا کہ اسلام کی اصل بلڈنگ یا اسلام کی جو چھت ہے وہ قائم ہے ان 4 پلرز کے اوپر۔ اب ان 4 پلرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ایک تو ظاہر ہے، جس طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ وضو کریں، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، قبلہ رو ہو کر آپ کھڑے ہوں گے، جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ پھر نماز میں گویا کہ اقامت ہوئی ہے اور فوراً آپ کھڑے ہوئے ہیں، تکبیر تحریمہ، پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر رکوع میں گئے، پھر رکوع کے بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے گئے بلکہ پھر تو پہلے اٹھے ہیں قوما میں، اس کے بعد پھر سجدہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے۔ لیکن قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ نماز کا ایک باطنی روح بھی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میں صرف یہ فزیکل ایکسرسائز کرانا مقصود نہیں ہے۔ حالانکہ آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو بھی جدید ڈاکٹرز ہیں وہ اس کی نماز کے فوائد میں بہت سی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے، جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے پروفیسر عالمگیر صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہیں امریکہ کے دورے میں گئے، وہ چونکہ خاص طور پر یہ دل کے امراض کے ماہر تھے، تو وہاں کئی ہاسپٹلز کا انہوں نے وزٹ کیا، تو ایک ہاسپٹل میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو جو دل کے امراض میں مبتلا تھے انہیں ایک ایکسرسائز وہ کروا رہے تھے، اور ایکسرسائز کے پوسچرز بعین ہی وہی تھے جو ہماری نماز کے ہیں، جس میں گویا کہ تھوڑی دیر کھڑا بھی رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر جس طرح رکوع میں ہوتا ہے جھکنا بھی ہے، اور اس کے بعد جو سجدے کا پوسچر ہے بعین ہی وہ اسی پوسچر کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو آ کر انہوں نے جو لیکچر دیا تھا مجھے یاد ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پوسچر دیا تھا جس تک آج ہماری دنیا تحقیق کے بعد پہنچی۔ تو اس کے معنی ہے کہ نماز کا جو ظاہر ہے اس کے بھی فوائد ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اور غایت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ یہاں ہمیں ذرا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کی عبادت کتنی افضل عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک موجود ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک نوع کا شرک کر رہا ہے۔ اور بات بڑی معنوی ہے، بڑی منطقی بات ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو نماز جیسی عبادت، صدقہ و خیرات جیسی عبادت بھی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے گی تو وہ یقیناً جو ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں رمضان کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ الصوم جنۃ، روزہ اصل میں ڈھال ہے۔ یہ ڈھال کا لفظ جو استعمال کیا گیا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو حملے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، سب سے بڑا شیطان تو ہمارے اندر بھی موجود ہے نا، ہمارا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسانی جو ہے اسے کھینچتا ہے پستی کی طرف، گناہوں کی طرف، اپنے رب کی معصیت کی طرف۔
اب میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کریں. اس لحاظ سے یہ 1 مہینہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسرسائز ہے جو کرائی جا رہی ہے. دن کے اوقات میں روزہ رکھو. آج کل گرمیوں کے روزے آپ کو معلوم ہے کتنا دورانیہ ہوتا ہے، تقریباً 14.5 گھنٹے. اور وہ شخص کے جس کو خوب اچھی طرح جو ہے پورے سال خوب کھانے پینے کو ملا ہے، اس کے لیے کنٹرول کرنا آسان کام تو نہیں ہے. اور اس کا تصور کیجئے کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں محنت مزدوری کر رہا ہے، اگر روزے کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. تو دن بھر کے روزے کا حاصل اصل میں تقویٰ ہے. یہ صعوبت اور یہ مشقت آپ نے برداشت کی، لیکن یہ کہ اگر وہ تقویٰ پیدا نہ ہوا، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، تو یہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے. تو دن بھر کا وہ جو ایک آپ نے مشقت کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا جو ایک روحانی وجود ہے، ہر انسان مرکب ہے 2 وجودوں سے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے جس کا تعلق اس زمین سے ہے. قرآن میں بڑی خوبصورت آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اسی زمین سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے نا. اور آج بھی ہماری زندگی کا دار و مدار زمینی پیداوار ہی سے ہے. کھانے پینے کو آپ کو جو شے بھی میسر ہے، اگر آپ کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی آخر گوشت آپ کو تب حاصل ہوگا نا جب کوئی نباتات ہوں، کوئی جھاڑ جکاڑ ہوگی جس پر وہ پلے گا. یہی پانی ہے جو منبع حیات ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان سے بھی بارش ہو رہا ہے، لیکن زمین جو ہے وہ بھی تو آخر اس کا ایک منبع ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے اس حیوانی وجود کو جس طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، اسی طرح ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے جس سے اکثر و بیشتر ہم غافل ہوتے ہیں. ہماری تمام توجہات گویا کہ ہم فوکس کیے ہوتے ہیں اپنی اس حیوانی وجود پر. جو بھی ہمارے حیوانی تقاضے ہیں ان کی بھرپور سیری کا اہتمام ہو جائے. اور آج کل کا دور جو ہے اس حوالے سے واقعتاً کلائمیکس پر ہے، بڑے عروج پر ہے کہ جتنے بھی جو کھینچنے والی چیزیں ہیں گناہوں کی طرف، وہ تمام کی تمام آج کل جو ہے گویا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس ننگا ناچ رہا ہے. اور انسان کے اندر وہ قوت ارادی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، ان گناہوں میں ملوث نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو، حرام کام میں ملوث نہ ہو، بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں. یہ روزہ ہمیں اصل میں وہ تربیت دے رہا ہے. دن بھر کی وہ محنت و مشقت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے یہ حیوانی تقاضے کچھ کمزور پڑیں گے، انہیں کچھ ضعف لاحق ہوگا. اب وہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے، قرآن حکیم میں 7 مقامات پر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا اور 2 مقامات پر ذکر ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کے اس جسد خاکی کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو وہ جو خاکی وجود تھا آدم کا، وہ مسجود نہیں تھا، وہ حیوانی وجود مسجود نہیں تھا. مسجود ملائک آدم ہوا اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا ترجمہ کر لیجئے، اور میں نے پھونکا آدم کے اس جسد خاکی میں اپنی روح میں سے. یہ وہ روح ہے جو معرفت ربانی کی شکل میں ہر شخص کے اندر موجود ہے. یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری نفس پرستی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے دبیز پردے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ روح جو ہے کہیں اندر سسک رہی ہے، دبی ہوئی ہے، اسے سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا. اب یہ روزے کی عبادت ہمیں وہ پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے کہ دن کے اوقات میں آپ نے روزہ رکھا تاکہ حیوانی تقاضوں کو ضعف لاحق ہو، حیوانی تقاضوں کو کمزوری لاحق ہو. اب رات کا وقت جو ہے آپ یہ اپنے اس روح کی تجلیہ کے لیے، روح کی زندگی کے لیے قرآن حکیم کے انوار و تجلیات کی ایک شاورنگ ہونی چاہیے. روزے کا پروگرام 2 آتشہ پروگرام، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قرآن کے ذریعے. بڑی پیاری حدیث ہے، میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے جذبات، احتساب کہ اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، ریاکاری اس میں نہ ہو، صرف لوگوں کو جو ہے خوش کرنا مقصود نہ ہو. اور احتساب سے یہ بھی مراد ہے اپنا احتساب بھی کرتا رہے، خود احتسابی جسے کہتے ہیں. میں کہاں کھڑا ہوں، گناہوں کی دلدل میں کہیں گردن تک دھسا ہوا ہوں یا ابھی صرف ٹخنے تک ہوں. یہ تمام کیفیات انسان کو خوب معلوم ہے، اپنے سے آپ سے تو انسان غافل نہیں ہے. سورہ قیامہ میں فرمایا گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر تو خوب بصیرت حاصل ہوتی ہے. تو جو شخص بھی
روزہ رکھتا ہے دن کے اوقات میں بھوکا پیاسا بھی رہے اور تقوی پر کاربند رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو اس سے پہلے کے، ان روزوں سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث میں دیکھیے حضور پھر لے کر آئے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا، اور جو شخص رات کو کھڑا رہا اپنے رب کے حضور، یہ کھڑے رہنے کی مشقت کس لیے؟ قرآن حکیم پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، قرآن کے ساتھ اس نے وقت لگایا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، رمضان اور قرآن، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کا قائم کیا جانا، تجدید تعلق، تجدید ایمان، یہ اصلاً مقصود ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کا پروگرام اصل میں دو آتشہ پروگرام ہے۔ اس میں صرف انسان اگر دن کے روزے ہی پر اکتفا کر لے اور اس کے مساوی جو دوسری بات ہے جس میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق انسان کا قائم ہوتا ہے، اگر انسان اس سے محروم رہ جائے تو واقعتاً یہ پھر بڑی ہی محرومی والی بات ہے۔ اس میں صرف ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جو واقعتاً اس موضوع پر بہت ہی جامع ہے، احمد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، بیہقی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کے اوقات میں ایک حصہ رات کا قرآن کے ساتھ بسر کیا۔ اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، حضور فرماتے ہیں یقول الصیام، روزہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے میرے رب میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اور اسی کے پیرل قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن بھی اٹھ کر کھڑا ہوگا اور وہ بھی دعا کرے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ، اے پروردگار میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا۔ اب سونے سے روکے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ رات کا ایک حصہ اس نے قرآن کے ساتھ بسر کیا ہے۔ 20 تراویح کا ایک نظام وہ ہے جو کم سے کم نصاب بنتا ہے، ورنہ اصلاً مطلوب کیا ہے کہ رمضان المبارک کے راتوں میں جو ہے بہت اکثر حصہ اس کا جو ہے قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کو جو ہے اپنا ایک لائحہ عمل بنانے، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے ان جذبات کے ساتھ بسر کیا جائے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے، رمضان اور قرآن ان دونوں کو جمع کر دیا۔ اب اصلاً یہ وہ میسج ہے کہ جو ہر شخص تک پہنچنا چاہیے کہ دن کا روزہ اس احساس تقویٰ کے ساتھ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق، ایک تجدید تعلق کا معاملہ، تجدید ایمان کا معاملہ، جس میں قرآن حکیم کے حوالے سے جو بھی ہمارے فرائض بنتے ہیں، جو قرآن کے حقوق ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں، اسے پڑھیں، روزانے کا معمول بنائیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ پھر یہ کہ جو بھی آپ نے اس سے اخذ کیا ہے، جو پیغام قرآن دے رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا قرآن میں، یہ کرو یا نہ کرو، اس پر عمل کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ رسول اصل میں حجت ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی کہ رمضان المبارک کے دوران جو ہے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں جو اصلاً اللہ کو مطلوب ہے، اور قرآن حکیم کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ جو ہے ایک ہونا چاہیے کہ جس میں ایک رابطہ بھی بڑھے اور اس میں ایک تجدید تعلق کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر عارف رشید صاحب اسلامی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور کیا کیا اس کے لوازمات تھے جن کو ہمیں ابھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ نے کہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ سیام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے جنت کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو جائیں. اس ماہ مقدس میں جیسا کہ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے. نیک کاموں اور عبادتوں کی وجہ سے ہمارے جو درجات ہیں, جو ہماری جو نیکیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ماہ رمضان اللہ کا وہ مہینہ ہے جس میں نیک کام کرنے سے یا چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی ہمیں ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے. اور ماہ رمضان توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے. روزہ انسانی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ روزہ صرف نیت ہے اور نیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر روزہ قوت ارادی کے استحکام کا بہترین ذریعہ ہے, جہاں انسان حکم خداوندی کی خاطر ضروریات زندگی اور تمام لذتوں کو ترک کر دیتا ہے کہ یہی جذبہ تمام سال باقی رہ جانا ہے تو تقوی کی بلند ترین منزل حاصل ہو سکتی ہے. اس مہینے ماہ رمضان کردار سازی کے حوالے سے بھی ایک بہترین مہینہ سمجھا جاتا ہے. انسانی کردار کو بہتر بنانے کے لیے روزے سے کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شہباز حسن ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. میں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہمیں ملتا ہے اس مہینے کہ جتنے زیادہ ہم عبادات کر سکتے ہیں, جتنا اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ اٹھائیں, لیکن اسی مہینے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ روزے میں انسانی کردار سازی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں ہمیں اسلام کی یہ تعلیم دی گئی ہے, اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک پورا پیٹرن دیا گیا ہے. خود نبی علیہ السلام کے جو نبوت کے منصب بیان کیے گئے ہیں اس میں سے جہاں یہ فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, وہاں یہ بھی فرمایا کہ ویزکیہم, ان کا آپ تزکیہ کرتے ہیں یا ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے علم اور عمل ساتھ ساتھ سیکھے. مطلب یہ کہ ہم نے علم بھی سیکھا ہے اور اس علم کا جو مقصد ہے انسان کی اصلاح اور انسان کی تربیت, وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ سیکھی ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں کو ایک ایک صورت سیکھنے میں کئی سال لگے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل شروع کیا ہے. جیسے دنیاوی تعلیم میں بھی ہوتا ہے کہ آپ تھیوری بھی پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں, اور اس پریکٹیکل کے ذریعے سے انسان کی جو تھیوری ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے. تو اسلام نے بھی ہمیں یہی پیٹرن دیا ہے. اور یہ جو مشہور لفظ ہے اور رمضان میں بار بار سننے کو ملتا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی بنیادی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی اطاعت کرنے کا نام ہے. اب یہ جتنا زیادہ انسان اپنے اندر پختہ کرے گا اس کی عملی زندگی میں, اس کی تربیت میں, اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا. بلکہ عبادات کا تو بنیادی مقصد یہی ہے. جیسے کہ حدیث جبریل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ احسان کے بارے میں پوچھا گیا. جبریل انسانی شکل میں آئے تھے, انہوں نے کئی سوالات کیے, اور ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان, مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر یہ ذہن میں نہیں آتی بات کہ اللہ کو تو میں نہیں دیکھ رہا, اللہ تو نظر نہیں آ رہا, تو کم از کم یہ چیز تو ذہن میں بٹھاؤ کہ فإنہ یراک, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے الرقیب ہونے کا عقیدہ کہ اللہ نگہبان ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم لوگوں کے سامنے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اگر ہم تنہائی میں بھی ہیں تو بھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم بات کر لیں نماز کی تو وہ چند منٹ ہوں گے, 5-7 منٹ کے اندر نماز سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن روزہ تو اگر ہم پاکستان کے حساب سے بات کریں تو یہ 15-16 گھنٹے انسان اس حالت میں رہتا ہے. گویا کہ 15-16 گھنٹوں کے اندر مسلسل اس کی یہ تربیت ہے, یہ ٹریننگ ہے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمراز وغیرہ لگے ہوں تو ہم احتیاط کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا کیمرہ ہے جو ہمہ وقت لگا ہوا ہے. مطلب اس میں کوئی بھی ایسی کیفیت آ رہی نہیں ہوتی کہ انسان جو آف دی ریکارڈ چلا جائے, وہ آن دی ریکارڈ ہی رہتا ہے. تو اس لیے اگر یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ان اللہ کان اللہ علیکم رقیبا, کہ اللہ تم پر نگہبان ہے, اللہ کے نگہبان ہونے کا عقیدہ, اور روزے کی حالت میں یہ انسان جتنا زیادہ پختہ اس کو کر لے گا تو اس کی عملی زندگی میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. پھر اسے یہ نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا,
وہ ماپ تول کر رہا ہے، وہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، وہ کسی بند کمرے کے اندر موجود ہے. مثلاً افطاری کے قریب انسان کو پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہو، پانی پاس ہی موجود ہو اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی ہے، لیکن وہ نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس لیے الصوم لی وانا اجزی بہ کا جو تصور ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ کاؤنٹلیس اجر ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان بہت بڑا وقت جو ہے وہ عبادت کی حالت میں مسلسل گزارتا ہے اور یہ عقیدہ اپنے اندر پختہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے، میں باہر جا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گھر میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دن ہے اور وہ کیفیات، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور شام کے وقت بھی دیکھ رہا ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا زیادہ انسان کا اس کا مطلب ڈاکٹر طبیعت کا صاحب سامان جو بہتر ہوگا. پرہیزگاری اور جو تقویٰ ہے، یہ دو اہم نکات کہہ سکتے ہیں کردار سازی کے حوالے سے. جی، تقویٰ بنیادی طور پر تو میں نے عرض کیا کہ یہ تمام نافرمانی سے بچنے کا نام ہے اور تمام اطاعت کرنے کا نام ہے. جی. اب لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا اور انسان کا مہذب انداز میں پیش آنا جو اس کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے، اور معاملات میں، لین دین کے معاملات میں جس سے ظاہر ہو کہ یہ کسی مطلب خاندان کا شخص ہے، یعنی سے کسی نے تربیت کی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں روزہ ہماری ہیلپ کرتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے. جب ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ بخش دی جاتے ہیں. اور من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں رات کو قیام کرتا ہے اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان کی مغفرت اور گناہوں کی معافی کا بندوبست مختلف اعمال کے ذریعے سے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ظاہر اس کی تربیت اگر وہ اپنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سازگار ماحول ایک بنا ہوا ہے. پھر وہ بھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ایک رحمتوں کا سیزن ہے اور بخششوں کا ایک موسم ہے. اس میں تھوڑی سی ایفرٹ بھی اگر انسان کرتا ہے، جبکہ بڑے بڑے سرکش شیاطین بند کیے گئے ہیں، تو انسان اپنی تعلیم و تربیت کا جو صحیح منہج ہے راستہ اس پر آ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں بھی تو کس طرح بدلیں، تقویٰ اپنے اندر کیسے پیدا کریں، پرہیزگاری کس طرح پیدا کریں، جو روزے کے جو لوازمات ہیں یہ اس ماہ مقدس کے جو کہہ سکتے ہیں آپ امپورٹنٹ جز ہیں، اس کو کس طرح ہم لوگ یا اس مقصد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک چیز تو بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو شیطانی اعمال ہیں، نافرمانی کے کام وہ کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل. تو محدثین نے، خاص کر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جہاں جن شیاطین انسان کو برائی پر اکساتے ہیں، یعنی ابلیس کو تو قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن باقی جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو رمضان مبارک میں بند کر دیا جاتا ہے. یعنی جو شیطان کا حکم مان کے آگے لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں اور گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوری طور پر ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. مثلاً ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ العادات القبیحہ، انسان کی جو بری عادات ہیں، مثلاً ایک عادت اس کے اندر پختہ ہو گئی ہے، وہ 12 مہینے 11 مہینے وہ ایک بری عادت اس کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے وہ آنن فنن تو نہیں نکلے گا، بالکل اس کے لیے کچھ وقت لگے گا. تو رمضان المبارک میں بھی اگر کوئی نافرمانی کے یا معصیت کے کام، گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بری عادات کی وجہ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جن کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. تو اگر انسان اپنی عادات کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک بہترین موقع ہے. مثلاً ایک انسان ہے، اس کو اسموکنگ کی عادت ہے، مطلب چین اسموکرز ہوتے ہیں بعض لوگ اور ان کا گزارا نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ 15-16 گھنٹے تک مسلسل انہوں نے کوئی اسموکنگ نہیں کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر فوراً افطاری کے بعد پھر اپنا وہ شوق پورا کرتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے اگر وہ تھوڑا سا مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں، اگر 15-16 گھنٹے تک وہ ویٹ کر سکتے ہیں تو مزید تھوڑا سا اگر اپنی عادت کو پختہ بنا لیں اور اپنے اندر کو مضبوط کر لیں تو باقی زندگی میں بھی اس کے اندر تربیت کے اس کے آثار جو نظر آئیں گے، اور وہ بری عادات جن کی وجہ سے گناہ رمضان المبارک میں بھی کیے جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ کردار سازی کب سے شروع ہونی چاہیے اور گھر میں کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے؟ لیکن یہ تو بنیادی چیز ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی ایک ماحول ہوتا ہے, بالکل ایسے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, مطلب بعض دفعہ بڑی مشکل سے ان کو روکنا پڑتا ہے کہ آپ ابھی بچے ہیں, آپ نہیں افورڈ کر سکیں گے, گرمی زیادہ ہوتی ہے, روزہ نہیں رکھ پائیں گے, لیکن وہ پھر بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ اگر نہ اٹھائیں تو پھر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. تو وہ یہ جو شوق پیدا ہو رہا ہے ان کو, مطلب بعض بچے 8-8 9-9 سال کے 10-10 سال کے جو ہیں وہ پورے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی والدین کو دیکھ کر. تو اب اگر اسی طریقے سے ان کی تربیت جو ہوتی رہے گی اور کردار سازی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن وہی بچے جب اپنے ماں باپ کو یا اپنے گھر میں ماحول ایسا دیکھ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں, روزہ رکھ کے بھی ہم غصہ کر رہے ہیں, برداشت کا جو مادہ ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے, تو پھر کس طرح ان کی جو نہیں, اس میں یہی ہے نا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں, روزے کے جو آداب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سکھائے جائیں گے. مثلاً حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا, مطلب بعض لوگ ایسے تصنع بناتے ہیں, ظاہری شکل کچھ اور ہوتی ہے, اندر کچھ حقیقت اور ہوتی ہے. یہ کام میں نے نہیں کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر میری تعریف کی جائے. یحبون یحمد بما لم یفعلوا. آج کل تو ظاہر وہ کیمرے کا دور ہے, کیمرے کے آگے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے اور پیچھے کیفیت جو مختلف ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمہ وقت ایک کیمرہ, جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا, وہ لگا ہوا ہے, اور یہ تربیت بچوں کی ساتھ ساتھ کی جائے کہ آپ نے چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو مصنوعی ہو, یعنی جس میں جال سازی پائی جاتی ہو, یا آپ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ 1 نمبر چیز ہے لیکن وہ 2 نمبر ہے, اور آپ ایک چیز کا وزن مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کلو ہے جبکہ وہ 3 پاؤ ہے. تو عملی طور پر بھی انسان کی تربیت اس کے ساتھ ساتھ ہو, خاص کر بچپن سے اس کا آغاز ہو, تو باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات جو وہ نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا مجھے بتائیں کون کون سی عبادات ہیں جن کو ہم کر کے جو اپنی انسانی کردار ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں یا تقویٰ کو مضبوط کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی, بنیادی چیز تو یعنی یومیہ بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو نماز ہے, اور سال بعد روزہ ہے, پھر صاحب استطاعت کے اوپر حج ہے, صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہے, ایک تو یہ ارکان اسلام ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں, مثلا نفلی روزے ہیں, نفلی نمازیں ہیں, نفلی صدقات و خیرات ہیں, اور اس طرح کے دیگر بے شمار ایسے نیکی کے راستے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان جو اس طرف آ سکتا ہے. اور ویسے شریعت کا ایک اصول بھی ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے, اور اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے کچھ مزید برے کاموں میں پھنس جاتا ہے. یعنی عام طور پر یہ نہیں ہوتا کہ انسان آنن فنن نیک ہو جائے اور آنن فنن برا ہو جائے, یعنی وہ سٹیپ بائی سٹیپ برائی کی طرف جاتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نیکی کی طرف جاتا ہے. کوئی ریئر کیس میں ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ انسان سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے. تو اگر 2 سٹیپ میں نے اٹھا لیے نیکی کی طرف, جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت کرو, آگے بڑھو, ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, اور پھر یہ کہا کہ کمپٹیشن کرو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے حوالے سے. اور اس کمپٹیشن میں جب انسان ہوگا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, تو پھر وہ 2 قدم اس نے اٹھائے ہیں تو 2 قدم مزید وہ اٹھائے گا, پھر اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی. یعنی نیکی کے کرنے کے نتیجے میں جو برکات اس کو حاصل ہوں گی, اللہ کی مدد اس کو اس کے شامل حال ہوگی, تو پھر وہ ایک پرماننٹ ہیبٹ جو اس کی بن جائے گی نیک اعمال کرنے کی, اور پھر بڑی سہولت کے ساتھ اس سے وہ نیک اعمال ساتھ رونا چھوڑ جائے. یہ تو ہم نے جنرل بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ہمیں رمضان مبارک میں کس طرح کے پھر اعمال کرنے چاہیے جس سے ہمارا جو تقویٰ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, مطلب جو اسلام میں بھی انہیں اعمال کا ذکر کیا گیا ہے بار بار؟ دیکھیے بنیادی چیز میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا کہ جیسے عبادت ہے رات کی, خاص کر قیام رمضان اس کو کہتے ہیں, اور اگر وہ رات کے پچھلے حصے میں عبادت کر رہا ہے تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ انسان کے نفس کو کچلنے کے لیے, خواہشات کو دبانے کے لیے رات کا جو اٹھنا ہے وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے, اور بات بھی بہت سیدھی نکلتی ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ جیسے روزے کے اندر انسان اس تصور میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے, ہر حالت میں کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ صدقات و خیرات وہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صدقات و خیرات تو بہت زیادہ کرتے تھے, لیکن رمضان المبارک میں تو آپ روزانہ صدقہ خیرات کرتے تھے. اور تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے آندیاں چل رہی ہوتی ہیں, ریح المرسلہ یہ حدیث میں الفاظ ہیں. تو اس طریقے سے آپ صدقہ خیرات جو کرتے تھے, جب آپ کے پاس جبریل آتے قرآن کا دور کرتے تھے, یعنی آپ پڑھتے ہیں جبریل سنتے ہیں, پھر جبریل پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں, یعنی ہر سال رمضان کے اندر آپ قرآن پاک کا دور کرتے تھے, دہرائی کرتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 دفعہ جو قرآن پاک کا دور کیا ہے, تو
تو جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تو اس میں آپ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. یعنی ایک پورا ایک ایمانی ماحول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا پیکج ہے جو انسان کو ایک خاص ماحول میں کھڑا کر دیتا ہے, اور اس کے ظاہر ہے پھر پوری اس کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں. تو صدقہ تو خیرات میں سے بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گن کے اللہ کے راستے میں دینا ہے, بس جو آپ کے حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں. یہ جو تشبیہ دی گئی نا کہ ہواؤں کی طرح خرچ کرتے تھے, یعنی ادھر خرچ کر رہے ہیں, ادھر خرچ کر رہے ہیں, ادھر خرچ کر رہے ہیں. نیکی کے جتنے بھی راستے ہیں ان میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. بالکل ایسی ہے. پھر یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ جیسے آپ نے بات کی ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا بھی چاہیے, تو اس کے کیا بنیادی نکات ہیں اور کس طرح اور کن کو کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا دیکھ, ایک صدقات دو قسم کے ہیں. ایک تو ہیں فرض صدقات, اور فرض صدقات میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تو اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ 8 قسم کے مصارف ہیں جہاں پر یہ جو فرض صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے یہ اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یعنی 8 مصارف ہے زکوٰۃ. سورۃ نمبر 9 ہے سورۃ التوبہ, آیت نمبر 60 میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. اور سب سے پہلے فقراء اور اس کے بعد مساکین. اب دیکھیں جب ہم فقراء اور مساکین کا لفظ بولتے ہیں تو عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے. ہم تو نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہیں, غرباء کا لفظ میں بولتے ہیں, لیکن یہ 2 الگ الگ مصارف ہیں. یعنی فقراء جو ہے ایک مصرف ہے اور مساکین دوسرا مصرف ہے, اور ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ فقراء ہے. اور فقیر اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ہو, بالکل وہ آپ لفظوں میں کہہ لیں کنگلا ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو سب سے پہلا رائٹ اس کا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کیا جائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ وسائل تو ہیں لیکن اس کی گزر اوقات نہیں ہو رہی, اس کی ضروریات زندگی زیادہ ہیں لیکن اس کی انکم جو ہے بہت کم ہے اس کے مقابلے میں, تو پھر اس پر بھی ظاہر زکوٰۃ کا پیسہ جو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو دوسرے نمبر پر المساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور اس کے بعد وہ لوگ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں عاملین علیہا, وہ پھر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام کے ساتھ مانوس رکھنے کے لیے ان کو مال خرچ کیا جاتا ہے, مؤلفۃ القلوب ہے, پھر مسافروں پر خرچ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے اس زمانے میں غلاموں کو آزاد کروانے میں جو ہے خرچ کیا جاتا تھا. تو یہ جو مصارف ہیں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. لیکن جو نفل صدقہ ہے وہ کوئی بھی شخص مستحق ہے, اس کو آپ دے سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حقدار ہے اس کو آپ دے دیں, اس کے لیے کوئی ایسی یعنی ان مصارف کی پابندی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں فرض زکوٰۃ کی بات ہے اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مصرف پہ خرچ کریں یا یہ کہ مختلف مصارف پہ ڈیوائیڈ کر کے خرچ کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. ایک ہی مصرف پہ خرچ کر لیں جہاں زیادہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ ضرورت ہے, یا ڈیوائیڈ کر کے بھی خرچ کر لیں, اس میں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. یہ سارے مصارف ہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ہم جیسے بہت سی NGOs ہیں, بہت سے ادارے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم انہیں بھی دے سکتے ہیں یا ہمیں براہ راست خود زکوٰۃ دینی چاہیے؟ دیکھیں جی اصل چیز یہ ہے جہاں آپ کی سیٹسفیکشن ہے زکوٰۃ تو آپ وہاں دیں گے نا جی. آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے کہیں دے دیا گیا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے, آپ کو معلوم نہیں. تو ظاہر ہے بہتر تو یہی ہے. ایک تو یہ کہ اگر اسلامک حکومت ہو تو اس کے وہ تو جیسے سیٹ اپ ان کا ہوتا ہے پراپر طریقے سے بیت المال میں سارا مال جمع ہوتا ہے, پھر تمام مداد کے اوپر اس کو خرچ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں ایسا سیٹ اپ نہ ہو تو وہاں جہاں انسان کی اپنی سیٹسفیکشن ہو وہاں وہ خرچ کریں. لیکن یہ جو آپ نے NGOs وغیرہ کا ذکر کیا ہے تو اس میں جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں انہی پر آپ نے خرچ کرنا ہے. مثلا ایک NGO ایسی ہے جو غریبوں کی کفالت کرتی ہے, مسکینوں کی کفالت کرتی ہے, تو وہاں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر آپ خرچ کریں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی رفاہ عامہ کا ایسا کوئی کام نہیں ہے تو وہاں تو ظاہر ہے پھر NGOs تو مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ NGOs جو غریبوں اور مسکینوں کی بھلائی کے اور اس طرح کا کوئی کام کر رہی ہیں تو انہیں دیا جا سکتا ہے. اور یہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ جو ہم لوگ دیتے ہیں, عطیات کرتے ہیں, یہ صرف کیا ہم پیسوں کی صورت میں ہی دے سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایک تو جیسے عشر ہے اس میں تو جو صنف ہے وہ آپ کی دینی ہے, آپ نے وہی سیم آپ دے سکتے ہیں. اور باقی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نقدی کی شکل میں دیں. مطلب اگر سونے چاندی کی ہم بات کرتے ہیں تو پرانے زمانوں میں تو نقدی کے طور پر یہ سونا چاندی درہم دینار ہی استعمال ہوتے تھے نا, تو وہی لوگ ظاہر اس کو زکوٰۃ میں دیتے تھے. تو آپ نقدی میں کنورٹ کروا لیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس تکلف میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواہ کا ایک برڈن ہے کہ آپ کرنسی کو چینج کروا رہے ہیں یا اس میں ایکسچینج کروا رہے ہیں اس کو, تو اس کی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسا کوئی مطلب کپڑے کی صورت میں یا راشن کی صورت میں یا اور بھی صورت میں ہم لوگ وہ
ज़कात दे सकते हैं? ओरिजिनल फॉर्म ही उसको देना चाहिए। राशन वाला जो आमतौर पर सिस्टम एक चला हुआ है ना कि थोड़ा थोड़ा करके उसको तकसीम कर रहे हैं, तो हो सकता है जिसको आप दे रहे हैं उसको राशन की जरूरत ना उसको और उसके काम हो तो उसमें उसको देना जी। ठीक। तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा राशन करके देते हैं, वो उनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती तो वो उसका खास फ़ायदा नहीं होता। तो असल जो दौलत आप दे रहे हैं ज़कात जो आपकी बन रही है नकदी की, वो आप उनको दे दें, उनकी मर्जी है, जहाँ वो मुनासिब वो समझते जहाँ हो। पे समझे वो उसको खर्च कर सकते जी, खर्च कर हैं। डॉक्टर शहबाज हसन हमारे साथ मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर शहबाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। रमज़ान और इंसानी किरदार के हवाले से बात करते हैं, किस तरह हम अपने किरदार को निखार सकते हैं रमज़ान मुबारक में। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। रमज़ान नशरियात में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला की नाजिल करदा खूबसूरत तरीन किताब है, जिसकी एक एक आयत हिकमत में भरी हुई है। और इस्लाम की आमद के बाद ना इसकी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद ख़त्ताती की मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी जा रही है। और ख़त्तात कुरान मजीद की किताबत के लिए लिखाई के बहुत से उसलूब इस्तेमाल करते हैं। इस्लामी ख़त्ताती और कैलीग्राफी कुरानी आयात और अरबी अल्फाज को लिखने का एक ऐसा फ़न है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। और आज जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जनाब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाएं जो कुरान पाक की खूबसूरत आयात ऐसे अंदाज में तहरीर करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इवन कि जब मैंने भी पहली दफ़ा उनका काम देखा था तो मैं खुद दंग रह गई थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे कैसे टैलेंट से नवाज रखा है। तो चलिए जनाब उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे, उनका काम भी आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुज़ैमा अयाज है, कैलीग्राफर हैं। खुज़ैमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का बहुत करम है। आप कैसे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खुज़ैमा, रमज़ान कैसा चल रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो खुज़ैमा, इतनी खूबसूरत जो आपने कैलीग्राफी की है, खूबसूरत रंगों का इंतखाब किया है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कब से स्टार्ट किया है आपने? ये तकरीबन दो एक साल से शुरू किया हुआ है मैंने। अच्छा जी। ये कोरोना के दौरान या तो कोरोना से पहले आप कर रहे थे? जी, ये कोरोना के दौरान ही शुरू किया था। कोरोना में और कोई काम नहीं था होता तो। अच्छा, तो ये इसका पहले इंटरेस्ट था या कोरोना के दौरान ही आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें? कोरोना के दौरान ही इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ। पहले बिल्कुल भी मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो फिर कैसे आपने इसके बारे में रिसर्च की, किसी से पूछा, सीखा, क्या किया? रिसर्च नहीं की, बेसिकली मैंने ये देखा किसी जगह पे लिखा हुआ, तो मैंने वो एक उस्ताद थे राय रिजवान साहब, तो उनके एक गैलरी सी थी उसमें देखा और उसके बाद उनसे मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने बताया। फिर वहाँ से चलते चलते और ये काम है। तो उसके बाद फिर कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके बारे में सीखने से? बाकायदा आपने ये कहीं से सीखा है कि नहीं सीखा? बाकायदगी से तो मैं क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन बस ये खुद ही प्रैक्टिस करता रहूँ। और बेसिकली मेहनत के हवाले से ये है कि जब आप किसी आर्ट पीस के जब आप कोई आर्ट पीस बना रहे होते हैं ना, तो आप बिल्कुल सेल्फलेस हो जाते हैं। अच्छा। यानी आप अपने आज़ाद के असल जोन में होते हैं। वो चीज़ वो है कि आपको अगर आप कुछ सोच रहे हैं साथ साथ, तो आप कोई पेंटिंग नहीं बना सकते। यानी आप ऐसे जोन में हैं जहाँ पे आप बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल खाली, आपका दिमाग और कहीं पे भी नहीं है। जी, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। और सिर्फ बस उसी दौरान अगर बंदा इंसान अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह पाक का कलाम लिखे, तो ये एक अल्लाह पाक की मेहरबानी है मुझ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक कितने फ़न पारे आप बना चुके हैं, अगर 2 सालों में पूछूं तो? तकरीबन 100 प्लस फ़न पारे आप बना चुके हैं, ये खूबसूरत सी कैलीग्राफी कर चुके हैं आप। तो मुझे बताइए कि ये जो इतने खूबसूरत से हमारे सामने भी पड़े हुए हैं, इनको बनाते हुए कितना टाइम लगता है? क्या दिमाग में उस वक्त क्या होता है? मतलब जब कोई शुरू करते हैं आप काम, तो उससे पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि अच्छा मैं इस बारे में अब लिखूंगा या बनाऊंगा? जी बिल्कुल, मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। ओके। जैसे आप ये देखें, ये अल्लाह लिखा हुआ है और ये आप जिस तरफ भी देखेंगे अल्लाह नजर आएगा। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली हु का कॉन्सेप्ट है। हु का, तो आप इसको जिधर से भी देखेंगे अल्लाह नजर आएगा। ऊपर से इसमें रंग वो वाले नजर आए हुए हैं कि अल्लाह जल्ल जलाल, तो ये जलाल है इसके बीच में, इसके अंदर हैबत है एक। और ये चीज़ पहले एक पूरा उसका थीम क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद वो कैनवस चलता है। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कुछ फ़न पारा एक अपना बना के भी लेकर आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से साथ साथ आप बताते भी जाएं कि आप क्या बना रहे हैं, क्या लिखेंगे इसके ऊपर, साथ साथ हम गुफ्तगू भी करते रहते हैं। तो ये क्या आपने बनाया हुआ है खुज़ैमा? ये बेसिकली मैंने स्टोक्स लगाए हैं डिफरेंट। अच्छा। और ये सूरह रहमान के आयत है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। अच्छा।
تو بے شک وہ رب مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، بے شک یہ وہ چیز ہے. تو یہ جو آپ یہ اس کے ٹولز وغیرہ ہیں یا اس کے لیے جو آپ پینٹ یوز کرتے ہیں، کس طرح کے اس کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، کینوس پہ جب کام کیا جاتا ہے وہ برشز کے ساتھ ہوتا ہے، ایکریلک کے ساتھ اور آئل پینٹ کے ساتھ. لیکن جب پیپر پہ کام کرتے ہیں آپ تو وہ انک کے ساتھ، انک کے قلم ساتھ، ہوتی ہے اور یہ قلم ہوتا ہے انک اور یہ قلم، اور یہ کٹا ہوا قلم ہے میرے خیال سے. بیسیکلی اس کا یہ اس کی یہ کنسیپٹ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عرش پر قلم سے سب کچھ لکھ کے تحریر کر کے اس کو توڑ دیا نا، تو تب سے جب سے ہم پین بھی یوز کر رہے ہیں اور قلم بھی یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک کٹ ہوتا ہے. یہ اس چیز کے لیے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کلرز آپ چوز کرتے ہیں خزیمہ، یہ کس طرح چوز کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ والی پینٹنگ کرنی ہے تو ساتھ ساتھ مجھے یہ والا کلر چاہیے؟ آیت کے حساب سے. اچھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، تو میرا رنگ اختیار ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس پینٹنگ کو دیکھیں، اس میں اسٹروک لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور واؤ کے بالکل رائٹ سائڈ پر ایک سورج نما نقطہ وہ غروب ہو رہا ہے. اور یہ جو آیت ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے، والعصر کے وقت کی قسم ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ خسارے. بے شک بے شک ہے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو خزیمہ ایک فن پارہ بناتے ہوئے؟ کچھ فن پارے ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، جیسے 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. لیکن کچھ جیسے ابھی میں کام کر رہا ہوں تو یہ جلدی ہوگا کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی پہلے سے بنائی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے پیچھے حسین جانم جو آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ فن پارے کے حوالے سے بتائے گا. بہت ہی خوبصورت اس کی جو لکھائی ہے، میں یہ کہوں گی. دوسرا اس کی جو کلر کمبینیشن انہوں نے کیے ہوئے ہیں، استعمال کیے ہیں، بہت ہی خوبصورت. تو یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا خزیمہ آپ کو، اور اس کو تیار کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ یہ تقریباً 2-3 دن کا کام ہے. اور جانم بیسکلی فارسی کا ایک لفظ ہے بالکل. تو حسین علیہ السلام کے ساتھ میں نے یہ اس لیے اس کو جوڑا تاکہ یہ ایک محبت کا، ایک عقیدت کا اظہار ہو سکے. بے شک بے شک. اور اس کو 2 سے 3 دن آپ کو لگے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے 2 سے 3 دن پھر آپ اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف انہی پر کام کر رہے ہوتے ہو؟ بس نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد یہی کام، اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے. خزیمہ بس اسی میں مصروف ہوتا ہے. جی. تو خزیمہ مطلب بہت سے لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر انہیں اس چیز میں جانا ہے، کیلیگرافی کے حوالے سے انہیں کہیں سے کلاسز لینی ہے، سیکھنا ہے، تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کرو گے؟ یہاں پر اس طرح کے ادارے ہیں جو انہیں سکھا سکتے ہیں؟ پاکستان میں بالکل ہیں، ادارے ہیں، سیکھا جا سکتا ہے یہ. اچھا. اور یہ سیکھنے سے آ جاتا ہے بالکل. اور اگر جیسے آپ نے خود سیکھا ہے، آپ نے کہیں سے کلاسز نہیں لی ہیں، تو خود سے بھی ہم اس چیز کو اچھا کر سکتے ہیں، پرفیکٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں کہ جو خود سے ہو. آپ کے لاشعور میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا. جیسے آپ نے 4-5 چیزیں ایک ساتھ دیکھی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے دماغ میں ایک ہی وقت پہ 4 چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک کانسیپٹ کریٹ ہوگا. اوکے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خود سے کچھ کرے نا، تو کچھ کہیں نہ کہیں سے آئیڈیا ملتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ایک چیز کلک ہو جاتی ہے ہمارے دماغ میں، کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے، پھر وہ انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، بار بار اس کو دہراتا ہے، پھر اس میں سے کوئی چیز نکل آتی ہے. تو اس چیز کے بارے میں اگر آپ میں بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے، اگر آپ بھی اس کیلیگرافی کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان میں جو آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. نہیں تو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے ویڈیوز دیکھ کے آپ بھی یہ سیکھ سکتے ہیں. تو خزیمہ آپ ایگزیبیشنز بھی لگاتے ہو اپنے ان فن پاروں کی، اپنی چیزوں کی؟ جی بالکل. لاسٹ ٹائم الحمرہ میں ایگزیبیشن ہوئی تھی. اچھا. اس کے علاوہ فیصل آباد میں ہوئی ہے، اور کافی جگہ پہ ایگزیبیشنز ہیں کیا میں نے. اور وسکو پی کے کی طرف سے بہت زیادہ میں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ابھی صرف اندر پاکستان کے اندر ہی آپ ایگزیبیشن کریں، انٹرنیشنلی ابھی نہیں آپ کو موقع ملا جائے؟ جی ابھی انٹرنیشنلی موقع ملا انشاءاللہ سون. مطلب ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. چلے، تو اس کے لیے کوئی خاص کام کر رہے ہیں، کوئی خاص پینٹنگز یا خاص قسم کی کوئی تیاری آپ کر رہے ہو؟ جی بالکل، اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا. کانسیپٹ بیسڈ ہی پینٹنگ ہوتی ہیں. اچھا. تو وہ ایک ہی تھیم میں انشاءاللہ بسم اللہ سے سٹارٹ کریں گے، اور پہلی جو انٹرنیشنل ایگزیبیشن کروں گا، اور وہ ارادہ یہی ہے کہ وہ بسم اللہ سے ہی شروع، وہ بسم اللہ سے، صرف بسم اللہ کی پینٹنگ. ٹھیک. تو خزیمہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اپنے ہی ان فن پاروں میں سے یا اپنے ہی کام میں سے بہت ایک کوئی پسندیدہ جو دل کو چھو جاتا ہے وہ بھی کام ہوتا ہے. آپ کا ایسا کوئی ہے کام؟
آپ بہت سے کام ایسے ہیں مجھے تو اپنے سارے کام پسند ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے سارے کام، اور یہ کام بھی ایسا ہے خوبصورت کام ہے کہ ہم اللہ کے نام لکھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں لکھنا تو وہ پھر خوبصورت ترین ہو جاتا ہے. تو یہ خزیمہ نے ہمیں کیلیگرافی کرنا دکھایا ہے اور سکھایا بھی ہے کہ کس طرح ہم. تو خزیمہ یہ آپ کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اسے ہمیں دکھائیں بھی جو ہمارے ناظرین ہیں کیمرے سے کہ آپ نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر. یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی مکمل ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے، اس کو کیمرے میں کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، یہ جناب یہ آیت جو ہے یہ خزیمہ نے لکھی ہے. خزیمہ ایاز کیلیگرافر ہمارے ساتھ موجود ہے. خزیمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے ہیں اور یہ شارٹ سا ٹائم تھا لیکن بہت کچھ سیکھنے کو آپ سے ملا. اور جناب امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے آپ نے اجازت دینی